بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله وفي رواية قال من دل على خير فله مثل أجر فاعله او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خیر پر رہنمائی کرنے والا اس کو عملاً کرنے والے کی طرح ہے۔ دوسری روایت میں الفاظ یہ ہیں کہ جس آدمی نے کسی خیر پر رہنمائی کی اس کو بھی ویسا ہی اجر ملے گا جیسا کہ کرنے والے کو ملتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ اے ایمان والو، تم لوگ نیکی اور تقوی کے کاموں پر ایک دوسرے کا تعاون کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ اور سرکشی کے کاموں میں ایک دوسرے کی تعاون نہ کرو۔ یہ دنیا اللہ نے کچھ ایسے انداز سے بنائی ہے کہ اس میں ہم ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ جو جسمانی ہماری ضرورتیں ہیں اس میں بھی محتاج ہیں۔ ایک آدمی اپنی پوری زندگی کی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتا، اسے کپڑے کے لیے کہیں اور جانا پڑتا ہے، جوتے کے لیے کہیں اور جانا پڑتا ہے، اناج اور غلے کے لیے کہیں اور جانا پڑتا ہے۔ تو بہت ساری ضرورتیں ایک انسان کی اللہ نے پھیلا رکھی ہیں معاشروں میں، اور دوسرے لوگوں کو خدمت میں لگا دیا۔ ایک کی ضرورت دوسرے کی خدمت، اس کا کام بھی چل رہا ہے، اس کا پیٹ بھی پل رہا ہے، اور ساتھ میں وہ معاشرے کی خدمت بھی کر رہا ہے، مسلمان بھائیوں کی۔ اس لیے فرمایا کہ یہ جتنے بھی شعبے ہیں دنیا میں زندگی میں کام کرنے کی، یہ سب خدمت کے شعبے ہیں۔ پیٹ تو اللہ تعالیٰ پالتے ہی ہیں، پالیں گے اس کے اندر سے، لیکن نیت خدمت کی ہونی چاہیے۔ اگر کوئی جوتا بھی گانٹ رہا ہے تو بھی انسانوں کی، دوسرے مسلمانوں کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے جسمانی ضرورتوں کو معاشرے میں پھیلایا اور ایک دوسرے کا محتاج بنا دیا، ایسے ہی ہماری جو شرعی اور دینی کام ہیں اس میں بھی ہم ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ ایک بندہ خود کفیل نہیں ہو سکتا کہ مجھے کبھی کسی کام میں بھی ضرورت نہیں پڑے گی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی ذات ہے جو بے نیاز ہے، غنی ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، سب اس کے محتاج، لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں۔ ہم انسان ایک دوسرے کے محتاج ہیں، تو ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی ضرورتوں میں سے ضرورتوں کی ایک تکمیل وہ یہ ہے کہ آدمی کو کسی خیر کے کام کی طلب ہے، اب دوسرا آدمی اس کی رہنمائی کر دیتا ہے۔ مثلا ایک آدمی مسافر ہے، کسی محلے میں آیا، اس نے نماز پڑھنی ہے، مسجد کا اسے نہیں پتہ کس طرف ہے، تو کسی مقامی آدمی سے وہ پوچھتا ہے کہ بھائی میں نے مسجد میں جانا ہے، مجھے بتاؤ کہاں ہے۔ تو وہ اس کو کہتا ہے کہ یہاں دائیں چلے جاؤ، پھر بائیں ہو جاؤ، آگے گلی میں مسجد ہے۔ بس اتنی بات بتا کے وہ فارغ ہو گیا، جس کام میں لگا تھا اس کام میں دوبارہ لگ گیا۔ وہ بھول بھی گیا کہ میں نے کوئی خیر کی بات بتائی ہے، لیکن اللہ کے ہاں یہ بات نوٹ ہو گئی۔ اب جو بندہ مسجد جا کر اس نے نماز پڑھی ہے، خیر کا کام کیا ہے، ہو سکتا ہے وہاں جا کر اس کی زندگی بدل گئی ہو، کوئی اس نے ایسی خیر کی بات سن لی کہ جس سے اس کی زندگی پلٹ گئی۔ تو جس شخص نے اس کو صرف راستہ بتایا تھا، یہ بھی اس کے عمل میں اجر میں شریک ہے۔ یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی عطا ہے، کتنا بڑا خزانہ ہے
جو اس نے ہمارے اوپر کھول رکھا ہے۔ اس لیے کسی بھی نیکی کے موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ جہاں کہیں بھی کوئی مسلمان ہمیں اس طرح کا ملے کہ جس کی کوئی ضرورت ہے دینی اعتبار سے یا جسمانی اعتبار سے، تو اس کو رہنمائی کر دیں۔ اگر خود ہم اس کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے تو ہم کسی دوسرے حل کرنے والے کی طرف اس کو ریفر کر دیں، بھیج دیں، اور یہ اللہ کے لیے ہو، اس میں اپنا جو ہے وہ مفاد پیچھے نہ ہو۔ مفاد پیچھے اگر ہوگا تو پھر اس میں ثواب نہیں ملتا۔ جیسے کسی بندے نے ہم سے کہا، کوئی عزیز ہے، دوست ہے یا کوئی اجنبی ہے، کہ مجھے کوئی اچھی چیز خریدنی ہے بازار سے، ہمیں معلوم تھا کہ فلاں دکان میں اچھی چیز ملتی ہے، تو ہم نے اسے کہا کہ فلاں صاحب کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں اچھی چیز دے دے گا۔ اگر تو ہم نے کیا اللہ کے لیے تو بڑا اجر، لیکن اگر اس کے پیچھے یہ ہو کہ اس دکاندار کو فون کر کے ہم یہ کہیں کہ بھائی میں نے گاہک بھیجا ہے، اس میں میرا کمیشن رکھ لینا، تو یہ کمیشن جو ہے نا یہ ہو تو پھر اجر نہیں ہے اس پر۔ یہ کمیشن بھی جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ تو مفتی حضرات سے پوچھنا پڑے گا کہ اس طرح کا خفیہ کمیشن عموماً ناجائز ہوتا ہے، لیکن بہرحال اس پر اجر نہیں ہے۔ جب بھی کوئی نیکی کے کام ایسے انسان کرے تو اس میں کوشش کرے کہ آخرت کی کمائی بھی کچھ کر لے۔ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے کہ کبھی آج کل کا ماحول کچھ ایسا بن گیا کہ لوگ اپنے سگے بھائی کو، بہن کو، قریبی عزیزوں رشتہ داروں کو بھی جب بھی کوئی مشورہ دیتے ہیں یا خیر کی بات کی طرف رہنمائی کرتے ہیں تو اس میں اپنا مالی مفاد ضرور سوچتا ہے انسان۔ یہ بہت خون سفید ہونے کی علامت ہے کہ ہر چیز کے پیچھے پیسے کو رکھا جائے، پیسے کی نظر سے، پیسے کی عینک سے دیکھا جائے، یہ بڑی گھٹیا سوچ ہے۔ اس کے لیے یہ اجر کے باعث ہیں، ان کے اوپر اللہ سے اجر کی امید رکھنی چاہیے۔ نہ جانے یہی ایک عمل اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے انسان کی بخشش کر دے۔ وہ ذات بڑی کریم ذات ہے، اگر وہ راستے کے کانٹے سے بخش سکتی ہے، اٹھانے سے، کتے کو پانی پلانے سے بخش سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے بھی کسی ایسے عمل سے ہمارا بیڑا پار کر دے، کوئی بعید نہیں ہے۔ آمین آمین یا رب۔